نظر روزے پہ پڑتی ہے ہٹانا نہ بھول جاتا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج بھی ہوگا ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلشتہ پیدا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشے لبے بام ابھی، عقل بولی بڑی شے جان ہے، عشق بولا یا پہ قربان ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ یہ اسلامی سال کا لاسٹ مہینہ چل رہا ہے، آخری مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے کا نام ماہ ذی الحجہ شریف ہے۔ یہ مہینہ نہایت عظمت و رحمت والا ہے۔ اس مہینے کا چاند نظر آتے ہی ہر قلب میں، ہر دل میں اس عظیم الشان قربانی کی یاد تازہ ہو جاتی ہے جس کی مثال تاریخ انسانی پیش کرنے سے قاصر ہے۔ یہ مہینہ اصل میں اس جلیل القدر پیغمبر کی یادگار ہے جن کی زندگی قربانی کی عظیم المثال تصویر تھی۔ وہ جد الانبیاء حضرت خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام ہیں۔ آپ اندازہ فرمائیں وہ کون سا امتحان ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ سے نہیں لیا، مگر لاکھوں سلام ہو، کروڑوں سلام ہو آپ کی ذات و والا صفات پر کہ کسی بھی میدان میں پائے ثبات کو لغزش نہیں آئی۔ محترم سامعین، ابھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ۔ پھر جب بیٹا باپ کے ساتھ چلنے کے قابل ہو گیا، کہا اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں، اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے؟ سعادت مند بیٹے نے جواب دیا اے میرے والد گرامی، کیجئے جس بات کا آپ کو حکم ہے، خدا نے چاہا تو قریب ہے آپ مجھے صابر پائیں گے۔ برادران ملت اسلامیہ، آپ لوگ مجھے بتائیں کہ دنیا میں دو چیزیں سب سے عزیز ہوتی ہیں، جان اور اولاد۔ ہر انسان اپنی جان سے کس قدر محبت کرتا ہے، یعنی اگر کسی انسان کے جسم پر چوٹ لگ جائے تو وہ اپنے جسم کے علاج کے لیے نہ جانے کہاں کہاں جاتا ہے، بڑے بڑے حکیموں کے پاس جاتا ہے، بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے، بڑی بڑی نرسوں میں جاتا ہے۔ اگر خدا نے اسے دولت دی ہے تو جسم کے علاج کے لیے پٹنہ تک چلے جاتا ہے، اگر اس سے زیادہ دولت دی ہے تو جسم کے علاج کے لیے امریکہ چلا جاتا ہے۔ یعنی عزیزان گرامی، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دو چیزیں بڑی عزیز ہوتی ہیں، ایک جان اور ایک اولاد۔ نمرود کی جلائی ہوئی آگ کے شعلے آسمان سے گفتگو کر رہے تھے، آسمان سے کلام کر رہے تھے، ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کی تیاریاں کی جا رہی تھی، آگ میں پھینکنے کی کوششیں کی جا رہی تھی، من جنیق کے ذریعے آگ میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ ادھر کفر خوش ہے کہ آج کے بعد کوئی ہمارے معبودوں کو کچھ کہنے والا نہیں ہوگا، مخالفت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ یعنی مخالف جو ہیں وہ خوشی منا رہے ہیں، وہ خوش ہو رہے ہیں کہ آج کے بعد اب ہمارے معبودوں کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ادھر حضرت جبرائیل امین حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے اللہ کے پیارے خلیل، کوئی حکم، کوئی حاجت؟ آپ نے فرمایا اما الیک فلا، تیرے ساتھ کوئی حکم نہیں، تیرے ساتھ کوئی حاجت نہیں۔ اب حضرت جبرائیل امین نے عرض کی تو آپ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض کیجئے۔ آپ نے فرمایا جانتا ہے وہ میرا رب جلیل، آگ میں پڑتا ہے اب اس کا خلیل، اس سے کیوں کہوں؟ کیا وہ سمیع اور بصیر نہیں ہے؟ کیا وہ سننے والا اور جاننے والا نہیں ہے؟ اے لوگو، یہاں ایک بات عقل محض نے کہی، اے ابراہیم، جان بڑی عزیز ہوتی ہے، عقل بولی بڑی شے جان ہے، عشق بولا یا بے قربان ہے۔ اور ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائی لبے بام ابھی۔ یعنی اے لوگو، عقل
اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا یا نار کونی بردم والسلام علی ابراہیم، اے آگ تو میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا۔ تو برادران ملت اسلامیہ، اب جان کے بعد اولاد کا مقام آتا ہے۔ بے آب و گیا پہاڑوں کا سلسلہ دور دور تک چلا گیا، سبز کا نام و نشان تک نہیں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، جو ابھی اپنی والدہ کی گود میں ہے، ان کی والدہ حضرت ہاجرہ سمیت ایک ایسے بیابان جنگل میں چھوڑ کر جا رہے ہیں، ایک ایسے بیابان جنگل میں چھوڑ کر جا رہے ہیں جہاں پھل موجود نہیں ہے، جہاں کھانے کے لیے کھانا موجود نہیں ہے، یعنی وہ ایسی وادی ہے جہاں پھل بھی نہیں ہے۔ اب حضرت ہاجرہ عرض کرتی ہے حضور یہ کس بات کی سزا ہے، یہ کس بات کا ظلم ہے، یہ کس بات کی سزا ہے جو آپ ہمیں اس تنہا وادی میں چھوڑ کر جا رہے ہیں، آپ خاموش رہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش رہتے ہیں۔ حضرت ہاجرہ عرض کرتی ہیں حضور کیا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اب حضرت ہاجرہ نے کہا اب ہمیں کوئی غم نہیں، اب ہمیں کوئی ٹینشن نہیں، کوئی فکر نہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا۔ اے لوگوں توجہ کے ساتھ سننا، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام جب تھوڑی سی دور چلے آتے ہیں، تھوڑی سی دور جانے کے بعد آپ نے اپنی بیوی و بچوں کے لیے یہ دعائیں کی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ اے میرے مولا، اے میرے رب، میں نے اپنی اولاد ایک وادی میں بسائی ہے، ایک تنہا جنگل میں بسائی ہے، تو انہیں نمازی رکھ تیرے حمد والے گھر کے پاس، میں نے اپنی اولاد بسائی ہے۔ یا الہ العالمین، اے مولا تو انہیں نمازی رکھ، لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں کھانے کے لیے پھل دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ تین دعائیں کی، اے مولا تو انہیں نمازی رکھ، لوگوں کے دل ان کی طرف پھیر دے اور انہیں کھانے کے لیے پھل دے۔ آج آپ حضرات اندازہ لگائیں، آج آپ لوگ سوچیں کہ آج سے تقریباً 5000 سال گزر چکے ہیں، جو پھل فروٹ دنیا کے کسی کونے میں نہیں ملتا مکہ شریف میں موجود ہے۔ تو معلوم ہوا، پتہ یہ چلا کہ دعا بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ حدیث شریف ہے، پیارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں الدعاء مخ العبادتی، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کی پکار کو سنتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کی دعا کو سنتا ہے۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، ہر پکارنے والے کی پکار کا میں جواب دیتا ہوں۔ بلکہ حدیث قدسی ہے، اگر کوئی انسان، اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کو ایک مرتبہ پکارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 70 مرتبہ پکارتا ہے۔ سبحان اللہ، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، ہاں میرے بندے میں موجود ہو، میں تیری پکار کو سن رہا ہوں، مانگ تو کیا مانگتا ہے عزیزان گرامی۔ بلکہ اگر کوئی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ملائکہ سے ارشاد فرماتا ہے دیکھو میرا بندہ مجھ سے یہ دعا مانگ رہا ہے، مجھ سے التجا کر رہا ہے، مجھ سے تمنا کر رہا ہے، آرزو کر رہا ہے، اگر میں اس کی تمنا کو مکمل نہ کروں، اگر میں اس کی دعا کو قبول نہ کروں تو یہ سمجھے گا میرا خدا کوئی نہیں۔ حضرات، ہم لوگوں کو اس طریقے سے نہیں سوچنا چاہیے۔ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو جلدی قبول فرما لیتا ہے اور کبھی تھوڑی سی دیر سے قبول فرماتا ہے، لیکن دعا کو قبول فرماتا ہے۔ آج لوگوں کا حال کیا ہے؟ آج لوگوں کا حال یہ ہو چکا ہے کہ ہم لوگ ہفتے میں نماز کے لیے آتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں اور دعائیں قبول نہیں ہوتی تو کہتے ہیں جناب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم لوگوں کی تو دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کی دعائیں تو قبول ہی نہیں فرماتا۔ برادران ملت اسلامیہ، ہم لوگوں کو اس طرح کے جملے نہیں استعمال کرنے چاہیے، ہم لوگوں کو اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو چند دن قبول فرماتا ہے، کبھی تھوڑی دیر سے قبول فرماتا ہے، لیکن دعا کو
आता है, बल्कि एक वाक़या मेरे ज़हन में आ रहा है। हज़रत मुजद्दिद अल्फ़ सानी का ये वाक़या है। हज़रत क़ाज़ी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाहि अलैह अपनी किताब तफ़सीर मज़हरी में लिखते हैं कि हज़रत मुजद्दिद अल्फ़ सानी के दो साहबजादे मुल्ला ताहिर लाहौरी के पास इल्म हासिल करते थे। एक दफ़ा आपने अपने दोनों साहबजादों से फरमाया, ऐ मेरे बेटा, ऐ मेरे बेटो, ऐ मेरे लखते झगड़ो, ये जो तुम्हारा उस्ताद शकी है, यानी बदबख्त है, इसकी पेशानी पर लिखा है ये शकी है। दोनों साहबजादे अर्ज करते हैं, अब्बा जान, अब्बा हुजूर, आप अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ कीजिए ताकि हमारे उस्ताद की पेशानी पर जो शकी लिखा है, शकी की बजाय सही हो जाए, सकावत सआदतों में बदल जाए। मेरा दीवान मिल्लत इस्लामिया ऐसे ही हुआ। मुल्ला ताहिर लाहौरी की पेशानी पर जो शकी लिखा हुआ था सही हो गया, सकावत सआदतों में बदल गई। मुहतरम सामईन, किसी कहने वाले ने कहीं खूब कहा, मदीने के गदा देखे हैं दुनिया के इमाम अक्सर, बदल देते हैं तकदीर मोहम्मद के गुलाम अक्सर। हज़रात, यानी बताना ये चाहता हूं, अल्लाह वाले जो होते हैं उनकी दुआओं में बड़ी तासीर होती है। मुहतरम सामईन, इस तरह के हजारों नहीं बल्कि लाखों वाक़यात हैं। आप लोग अंदाजा लगाएं कि जब औलिया अल्लाह की दुआओं का ये आलम है तो अंबिया की दुआओं की क्या शान होगी। आप हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ का ही नतीजा देखें, फिर उसके बाद सैयदुल अंबिया की दुआ का आलम देखें। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क मोहब्बत सुन्नियत की जान, हक़ानियत की पहचान, अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान क्या ही खूब फरमाते हैं कि इजाबत ने झुककर गले से लगाया बड़ी शान से जो दुआए मोहम्मद। तो कहने का जो मकसद है ये है कि हम लोगों को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला तो हमारी दुआएं कबूल ही नहीं फरमाता। जनाब, आप लोग नमाज को नमाज के तरीके से पढ़ो, फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करो। बात बहुत आगे पहुंच गई। मैं आप लोगों को बताना ये चाहता था कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये 3 दुआएं की। ऐ मौला, तू उन्हें नमाजी रख, लोगों के दिल उनकी तरफ फेर दे और उन्हें खाने के लिए फल दे। ये 3 दुआएं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने की। अब हजरत हाजरा के पास थोड़ा सा खाना था, थोड़ा सा पानी था, कब तक चट्टा खत्म हो गया। अब हजरत हाजरा ने अपने बच्चे को मोहब्बत भरी निगाह से देखा, प्यार भरी निगाह से देखा तो जी भर आया। बच्चे की प्यास देखी ना गई, करीब एक पहाड़ी पर गई ताकि पानी मिल जाए, मगर बेसुध पानी नजर नहीं आया। अब हजरत हाजरा फिर वापस बच्चे के पास आती है तो क्या देखती है, बच्चे को प्यास की शिद्दत है। अब हजरत हाजरा फिर वापस पहाड़ी पर जाती है, वहां भी मकसद हासिल नहीं होता है। अब हजरत हाजरा जब लास्ट था, यानी हजरत हाजरा पहाड़ियों पर 7 मरतबा दौड़ी। जब लास्ट मरतबा, आखिरी मरतबा आप बच्चे के पास आई तो एक अजीब मंजर देखा। क्या देखा? जहां बच्चे की एड़ियां है उस जगह पर पानी का शाफो शिफाफ चश्मा जारी है। जब हजरत हाजरा ने ये मंजर देखा तो हजरत हाजरा की खुशी की इंतहा न रही, फौरन खुदा का शुक्र अदा किया। हजरात, आज हम लोगों को हाल ही हो चुका है। आज खुदा ने हम लोगों को दौलत दी, आज खुदा ने हम लोगों को जवानी दी, आज खुदा ने हम लोगों को जिंदगी दी, आज खुदा ने हम लोगों को शोहरत दी, इज्जत दी। तो हम लोगों को होना तो ये चाहिए कि हम खुदा का शुक्र अदा करें, लेकिन हम लोग खुदा का शुक्र अदा नहीं करते हैं, खुदा को भूल जाते हैं, खुदा की नाशुक्री करते हैं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, जब हजरत हाजरा ने पानी का चश्मा देखा तो फौरन खुदा को शुक्र अदा किया। अब हजरत हाजरा के दिल में ख्याल आया कि इस चलते हुए पानी को रोका जाए। अब हजरत हाजरा ने कहा, जमजम, यानी जमजम का माना है ठहर है, पानी ठहर। अब जब हजरत हाजरा ने ये कहा कि जमजम, ये पानी ठहर ठहर, हजरात, यही हमें जमजम है जिसे आज दुनिया के लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोग पीते हैं और ले जाते हैं, बतौर तबरुक अपने घर को भी लेकर आते हैं। आका इरशाद फरमाते हैं, अगर हजरत हाजरा उस पानी को जमजम ना कहती,
کی ضرورت کے لیے کافی ہوتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، ان پہاڑیوں پر دوڑنا کس کی سنت ہے؟ حضرت حاجرہ کی سنت ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت حاجرہ کی اس سنت کو میدان محشر تک کے لیے قائم رکھا، بلکہ ارشاد ہوتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ یعنی اللہ کی نشانیاں اور ان کی تعظیم۔ دوسری آیت کریمہ میں ارشاد ہوتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے اور جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں۔ حضرات، آج آپ لوگ سوچیں ان پہاڑیوں پر دوڑنا یہ کس کی سنت ہے؟ یہ حضرت حاجرہ کی سنت ہے۔ جب تک حاجی ان پہاڑیوں پر نہیں دوڑے گا تو اس کا مکمل حج ہو ہی نہیں سکتا۔ تو برادران ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت نے حضرت حاجرہ کی اس سنت کو ہمیشہ کے لیے قائم رکھا۔ اب حضرت حاجرہ اس پانی کو روکتی ہے، کہتی ہے زمزم ٹھہر ہے پانی ٹھہر۔ ادھر سے قافلہ کا گزر ہوا، یہ قافلہ بنی جرہم سے تعلق رکھتا تھا۔ ان قافلوں والوں نے دیکھا کہ اس جگہ پر پرندے دکھائی دے رہے ہیں۔ انہوں نے سوچا یقیناً یہاں کوئی چشمہ پھوٹ نکلا ہے، یہاں کوئی چشمہ جاری ہو چکا ہے۔ جب وہ قافلے والے اس چشمے کے پاس آئے، اس چشمے کے نزدیک آئے تو کیا دیکھا؟ ایک عورت بیٹھی ہے اور اس کی گود میں بچہ ہے۔ آواز آئی اے جرہم کے بچوں، ندا آئی کہ اے جرہم کے بچوں بات یہ کر دو، ادب کی ہے جگہ، بوڑھا جوانوں عورتوں مر دو۔ یہ عورت جو اس کی گود میں بچہ بیٹھا ہے یہ پیغمبر کی بیوی ہے، وہ پیغمبر کا بیٹا ہے۔